قرآن نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سورہ روم میں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، صاف ستھرا، یعنی معنوی، روحانی، اعتقادی طور پر اس میں کوئی غلطی، خامی، گمراہی نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العالمین کے صحیح بنائے ہوئے اعتقاد پر یعنی توحید پر ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی مشہور حدیث، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے مسلم بناتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہی کہا کہ ہر بچے کو حنفاء پیدا کیا، ہر شخص کو۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، ان کے پاس شیاطین آئے اور ان کو ان کے دین سے بھٹکا دیا، بہکا دیا، اپنے جال میں پھنسا لیا، فریب میں مبتلا کر دیا۔ میں نے ہر مال دیا وہ حلال تھا، میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفاء دین حق پر پیدا کیا، توحید پر پیدا کیا، لیکن بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ شیاطین نے آ کر بہکایا۔ مختلف قسم کے ہیلے بہانے، شیاطین الجن کے ساتھ شیاطین الانس بھی جوڑے جا سکتے ہیں۔ وحرمت علیہم ما احللت لہم، شیاطین نے آ کے ان کو بہکایا، راہ راست سے بھٹکایا، اور ان پر جو میں نے حلال کیا تھا اس پر انہوں نے حرام قرار دے دیا، شیاطین نے اس کو حرام قرار دیا۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور ان شیاطین نے لوگوں کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ دنیا میں اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے، وہ بت ہوں، شیاطین ہوں، ملائکہ ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، قبریں ہوں، شجر حجر، مورتیاں، چاہے جو چیز پوجی جاتی ہو، اللہ رب العالمین نے کسی کی عبادت کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ توحید کی یعنی صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی بے شمار دلیل ہے، سب سے زیادہ دلیل ہے، پروف دنیا میں اسی کے ہیں۔ اور شرک کی ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ کسی مشرک سے پوچھئے کہ آپ فلاں کی عبادت پوجا کیوں کرتے ہو، تو جو وہ جواب دے گا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دلیل نہیں ہوگا، ہر دھرمی ہوگی، فریب ہوگا، شبہ ہوگا، دلیل نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں جو قبروں کو پوچھتے ہیں، شخصیات کو پوچھتے ہیں، پیروں کو پوچھتے ہیں، ان کے پاس بھی آپ دیکھیے ہمارے درس چل رہا ہے، ہاں، کشف الشبہات، اس میں مکالمے کی شکل میں شیخ محمد عبدالوہاب نے ان کے سوالوں کا جواب دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جتنی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں، بے بنیاد باتیں، اور اپنے آپ کو تسلی، یہی ہے شیطانی فریب، تزیین شیطانی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے راستے سے بھٹکایا، جو میں نے حلال کیا تھا اس کو حرام بنایا، اور میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور اللہ نے، ابھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اہل ارض، زمین کے لوگوں کی طرف دیکھا، فَمَقَتَهُمْ، تو ان سے غضبناک ہوا، ناراض ہوا۔ مقت عام غصے اور غضب سے بھی اونچے اور سخت غصے کو کہتے ہیں، یعنی شدید غصہ ہوا۔ عربہم وعجمہم، عرب سے بھی عجم سے بھی۔ کیوں غصہ ہوا؟ اس لیے غصہ ہوا کہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹ گئے، شرک کرنے لگے، اپنے صحیح دین ملت ابراہیمی، قوم کفار جو مکہ والے تھے، ان کے یہاں دین ابراہیمی کے نشانات، علامات اور بقایا موجود تھے، اسے چھوڑ کر وہ شرک کر رہے ہیں۔ عمرو بن لوحی کی بت پرستی اور دوسری چیزیں اختیار کر رکھی ہے، خود کی بنائی ہوئی، خود ساختہ شریعتیں، جیسے آج ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، لیکن اپنی عقل لگا کے کہ یہ کیا یہ نہیں کیا جا سکتا، کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے رسول کی یہ شان ہے تو ان کی محفل میلاد اور ان کا جلوس نہیں بنایا جا سکتا۔ دنیا کی عقلی دلیل ہے، سمپل سادی بات، اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول نے نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، 9 اور 8 ربیع الاول آیا، آپ نے نشاندہی بھی نہیں کی، صحابہ نے اہتمام نہیں کیا، یہ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہی ہے، قرآن حدیث صاف ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر غضبناک، اپنا دین بنایا، خود ساختہ، جتنے دین مشرکین نے بنایا، ہر ایک کے پاس ایسے ہی کچھ نہ کچھ دلیل ہے جو آپ پیش کرتے ہیں، وہ دلیل نہیں ہے، شبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر، عرب اور عجم سب پر سخت ناراض ہوا، الا بقایا من اہل الکتاب، سوائے اہل کتاب کے چند بقیہ لوگوں سے۔
ان سے ناراض نہیں ہوا، کیونکہ اہل کتاب کے کچھ لوگ ایسے تھے جو دین حق پر یا دین توحید پر قائم تھے، لیکن یہ بہت کم لوگ تھے، بالکل حق ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک طبقہ ایسا تھا جسے یہ دکھائی دیتا تھا، سجھائی دیتا تھا کہ یہ جو لوگوں نے شرک اور بت پرستی جاہلیت کو اختیار کر رکھا ہے یہ دین حق نہیں ہے، وہ حق کی تلاش میں در در بھٹک رہے تھے۔ ایسے کچھ لوگوں کے واقعات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کو تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں ملیں گے۔